معاشرے کی بات کر رہے ہیں. آپ پہلے یہ بتائیے آپ کا پاکستان آج میڈیا کے آنے سے یہ باتیں اور زیادہ نمایاں ہوئی ہیں، پہلے چھپ جاتی ہوں گی. مردہ انسانوں کا گوشت قبروں سے نکال کے مردے کھانا. حالانکہ غیبت کو اتنا برا کہ جی مردہ بھائی کا گوشت، کہ یہ اتنی ناگوار چیز تھی. لیکن اس معاشرے کی بات جہاں قبروں میں خواتین کے ساتھ جو دفنائی گئیں، بے حرمتی کرنا، ان کی بعد از وفات، اور پھر ان ایسے مجرموں کو جہاں سزا نہ دی جائے، اس معاشرے کے لیے نہیں. ہم بات کرتے ہیں اسلامی معاشرے کی. اللہ کرے وہ یہاں ہو جائے آمین، اور ہم اس کو اپنا لیں. ہم لوگ اپنا نہیں رہے. شریعت کی صرف اتنی باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں جو ہمارے مفاد میں ہوں. ہم شادی کے موقع پر اکثر جب نکاح پڑھانے لوگ کہتے ہیں جی وہ مہر فاطمی رکھ دیں. باقی ساری چیزیں شریعت کے مطابق کی ہیں. وہاں جتنا مرضی خرچہ ہو جائے، مہر لکھواتے وقت ان کی جان جاتی ہے. حالانکہ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ قرآن میں اچھا مہر ہونا چاہیے. لیکن میں بتا رہا ہوں، شوہروں کو ایک حدیث یاد ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو بیویوں کو حکم دیا جاتا وہ شوہروں کا سجدہ کرے. جی، ماں باپ کو یہ قرآن کی آیت یاد ہے کہ اف نہ کرو. ان کے ذمے اولاد کے حقوق کتنے ہیں ان کو خبر نہیں ہے. خبر نہیں. ہمارے آپس میں باہمی حقوق کیا ہیں، ہمارے ایک دوسرے کی ذمہ داریاں کی ہیں. تو معاشرہ جب ہوتا ہے نا، اس میں کوئی ذمہ دار ہونا چاہیے. ملک کا سربراہ، فیملی ہوتی ہے ملک اس کو ذمہ دار. لیکن ایک باپ اور ایک ماں اپنے بچوں کو جب خود جھوٹ سکھا رہے ہیں، جاؤ کہہ دو میں نہیں ہوں گھر پہ، بتا دو ٹیلی فون پہ، جب خود سکھا رہے ہیں تو آپ کیا تعمیر کر رہے ہیں؟ پھر تو معاشرے کو خرابی ہونا ہے. علامہ صاحب یہی کالوں کو شامل کرتے ہیں. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میرا نام امیمہ ہے اور میں ملتان سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم لوگ رشتہ کرواتے ہیں تو معلومات کرواتے ہیں اس کے لیے، تو وہ اگر اس کے بارے میں کوئی غلط بولے تو کیا وہ بھی غیبت میں شامل ہے؟ ٹھیک ہے، سوال اچھا ہے، بشرطے کہ یہ پتہ ہو. دیکھیں نا، میں نے آپ سے کہا کہ اگر کسی کے بارے میں ایسی سچی بات جو دوسرے مسلمان بھائی کو نقصان سے بچانے کے لیے کی جائے، وہ غیبت نہیں ہے. لیکن مقصد اس کو نیچا دکھانا ہے، اس کے سامنے تو کہہ نہیں سکتے اور پیچھے کہہ رہے ہیں، وہ غیبت ہے. مثلا آپ کسی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ لوگ جی ہمارے اپنا جتنا برتا ہے اس میں ایسے ہیں، تو آپ کا مقصد اس کو وہ نہیں ہے کہ کوئی اپنی دشمنی نکالنا ہے. آپ نے صرف ایک حقیقت یا ایک واقعہ بتانا ہے. لیکن آپ ان کے سامنے خود کہنے سے ڈریں اور صرف دوسروں کو بتائیں. یعنی آپ نے اس وقت تو بتا دیا جب کسی نے رشتے میں پوچھا، اس کے علاوہ وہاں باقی دوسروں رشتہ داروں میں کیا اس کے بارے میں عمل ہے. اور اگر ہر جگہ آپ برائی کرتے ہیں تو پھر اس کو تو غیبت ہی کہیں گے نا. تو ذہن میں رہے کہ ایسی بات جو میں سامنے نہیں کہہ سکتا اور دوسروں کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ وہ اس کو برا سمجھیں، تو وہ غیبت ہے. اور بچانا ہے تو وہ غیبت نہیں. علامہ صاحب ایک کالوں کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی جان، میں عمران بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی جی، میرا سوال تھا مولانا صاحب سے. ابھی ہماری لائٹ بھی چلے گی، میں دیکھ رہا تھا پروگرام. خیر ہے، مجھے ایسی بھی ذرا وہ بتا دیں. میری مسز پچھلے 1 ماہ سے نا مطلب میرے سے جھگڑ کے گئی ہوئی اپنی امی کے ہاں نا. ٹھیک ہے. تو میں بڑا ان کو لانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نے فون بھی کیا ہے، بس تو واپس آ جاؤ، آپ ایسے نہیں کرو. تو 2-3 ماہ ہی میں ہماری شادی کو بھی نا. تو وہ کہہ رہے نہیں جی نہیں، مجھے طلاق دے دیں، ہمارا سامان اٹھا دیں، میں نے نہیں آپ کے ساتھ رہنا، یہ ہے وہ ہے. لیکن اس کی وجہ کیا ہے، کیوں چلی گئی؟ بس وہ آپ الگ سیپریٹ ہوں پھر میں آؤں گی، ادروائز میں نے نہیں آنا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی فضول باتیں. میں کہتا ہوں یار میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتا ہوں ابھی، تو آپ اپنے گھر میں آ جاؤ، جب اللہ تعالیٰ فرصت دیں گے تو ہم بنا لیں گے نیا کوئی سلسلہ کہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی بھی میں نے ان سے بات کی ہے، کوئی 15 منٹ 20 منٹ پہلے، کوئی آدھا گھنٹہ. نہیں جی میں نے نہیں آنا، یہ ہے وہ ہے فلانا، میرا آسمان اٹھوا دیں، مجھے طلاق دے دیں. اور وہ کوئی 2 ماہ کی ان کی پریگننسی بھی ہے. علامہ صاحب کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی جی، یہ ہمارے ہاں
کچھ میں نے پہلے بھی کہا، ایک تو ہم رہے ہیں ہندوؤں کے ساتھ، پھر ہم نے انگریز کی غلامی بھی کی ہے 150 برس، کچھ ہندوؤں کا اثر، کچھ انگریزوں کا اثر، اور اب سب سے زیادہ ٹی وی اور انٹرنیٹ کا اثر۔ ڈرامے ہم نے کیسے دیکھے، ناول ہم نے کیسے پڑھے، افسانے ہم نے کیسے پڑھے، ان کی وجہ سے ہمارے گھروں میں اور ہمارے رشتے ناتوں میں بہت سی چیزیں ایسی آ گئی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی ایک مسلمان معاشرے میں۔ لڑکی کو جب لاتے ہیں اس کو کچھ موقع دیں، کم از کم 1 سال، کم از کم۔ آپ تو 2 مہینے نہیں دیتے، وہ دوسرے گھر سے آئی ہے، ماں باپ بہن بھائیوں سب کو چھوڑ کے۔ ایک مزاج تھا کھانے کا، سونے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، بولنے کا۔ اب دوسرے دن چاہتے ہیں کہ وہ اپنے تمام چیزوں کو سمجھ جائے اور اس طرح وہ کرے کہ جناب آپ کے لوگوں سے یوں گھلی ملی ہو جیسے پتہ نہیں 50 سال سے ان کا تعلق ہو، 2 دن میں یہ چیزیں ہو جائیں۔ اور ہر یعنی اس میں ہنر اس میں ہو جو اپنی اولاد میں بھلے سے نہیں ہے، اس میں ہو ہر وہ چیز جو آپ چاہتے ہیں وہ اس میں موجود ہو۔ حالانکہ خود آپ کے اپنے گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اچھا پھر رشتہ دار لائیں تو اس سے الگ سلوک ہے، غیر سے لائیں الگ سلوک، یہ ناہمواریاں ہیں۔ اس معاملے میں ماں باپ کو اصل رول ادا کرنا چاہیے کہ ان کو افراط اور تفریط نہیں ہونے دینے چاہیے، یعنی نہ ایسا معاملہ کہ حد سے زیادہ ہو جائے نہ اس سے کم ہو۔ دونوں کے حقوق، اچھا ماں کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا تو ماں ناراض ہے، بیوی کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا تو بیوی ناراض، بیوی ماں کے ساتھ نہ بیٹھے تو ساس ناراض ہے، شوہر کے ساتھ نہ بیٹھے شوہر ناراض، وہ کرے کیا ایک جان؟ یہ 20 قسم کی اس طرح باتیں ہو جاتی ہیں۔ لڑکے بھی غلط ہوتے ہیں، ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، بیوی میں گم ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ سسرال والے، ساس اور سسر ایسے ہوتے ہیں جو اپنے داماد کو اپنی مٹھی میں کر لیتے ہیں اور ماں باپ سے اس کو الگ کر دیتے ہیں۔ یہ مختلف، میں نے کہا نا، یہ انٹرنیشنل پرابلمز ہیں اور شاید بہت سیریس پرابلم ہے۔ وہ ایک لطیفہ ہے کہ ساس نے بہو کو کہیں چاول بیننے کے لیے دیے تھے، صرف کرتے ہیں آپ تو اس میں کہیں وہ کنکر آ گیا ہوگا چاول، تو ساس نے کہا اللہ نے اتنی بڑی بڑی 2 آنکھیں دی ہیں، تجھ سے یہ کنکر چنے نہیں گئے؟ تو ساس نے جب اتنا کہا تو بہو نے بھی آگے سے جواب دے دیا اللہ نے 32 دانت دیے ہیں، تمہیں چبائے نہیں گئے تم سے۔ یہ نوک جوک چلتی رہتی ہے۔ اللہ سے کالوں کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحبہ؟ جی میں پشاور سے بول رہی ہوں۔ جی جی بات کیجیے، میرا اپنی ٹی وی کی آواز کم کر دیں۔ یہ ہے جی جی کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں ٹھیک ہے۔ اور میرے شوہر پہ بہت زیادہ قرضہ تھا جو کہ میں نے کر کے آہستہ آہستہ اتار دیا، خود بھی مزدوری کرتی رہی، سب کچھ کرتی رہی، لیکن اب ہمت بھی نہیں ہے اور پیسہ بھی نہیں ہے۔ تو میری بیٹی ایک باہر ہوتی ہے، وہ مجھے سپورٹ کرتی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اب کہہ رہی تھی کہ میں نے زکوٰۃ نکالنی ہے، تو اگر کسی سے پتہ کریں کہ یہ زکوٰۃ میں آپ کا قرضہ اتار سکتی ہوں یا نہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور ایک اور سوال ہے مولانا صاحب، جی جی پوچھیں۔ کہ وہ میری امی کا گھر تھا، چھوٹا سا ہے، 3-4 مرلے کا ہے، لیکن وہ 20 سال سے میری بھابھی ادھر رہ رہی ہے، بھائی میرے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو میں بھی خاموش تھی، مجھے بھی اچھا وقت تھا میرا بھی، لیکن اب میں بھی بیوہ ہو گئی ہوں، اس کو کہتی ہوں میرا حصہ دو، تو وہ کہتی ہے کہ یہ تو میرے مہر میں لکھا ہوا ہے۔ مہر کا مسئلہ یہ تھا، جب میں بھائی کی شادی کر رہی تھی، میں نے بھائی کی شادی کی تھی، اور اس وقت ہم تیسرا حصہ، 3 بہن بھائی تھے، تیسرا حصہ لکھ کے دینا چاہتی تھی، لیکن اس نے مجھے، میرے گھر والوں نے کہا کہ نہیں، پورا حصہ لکھ دیتے ہیں، بعد میں کر لیں گے آپس میں نا، یہ سب تمہاری بھی عزت کا سوال ہے اور ہمارے، کیونکہ وہ میری نند کی بیٹی تھی۔ آپ کو جواب ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو پہلا 2 تھے نا، اس کو میں ذرا نپٹانا چاہتا ہوں۔ جی جی جو مسئلہ تھا اس غیبت کے حوالے سے ہی تھی وہ بات۔ ساس بہو، نند بھاوج، ماں بیٹی، ان رشتوں ناتوں میں جہاں کہیں بھی جو کسی کے کان بھرے رشتے کو کمزور کرنے کے لیے یا ان کے درمیان محبت ختم کرنے کے لیے،
وہ شیطان کے سچے اور سب سے اچھے دوست ہیں۔ آپ کو کوئی شیطان کہے کیسا لگے گا؟ آپ شاید غصے میں آ جائیں، مجھے شیطان کا ہے، تو کام وہی کر رہے ہیں نا، سننا نہیں چاہتے لیکن کام وہی کر رہے ہیں۔ اور یہ روایتوں میں موجود ہے کہ سمندر پر رات شیطان اپنا دربار لگاتا ہے آدھی رات کو، تو اس کے سارے چیلے آ کے اس کے سامنے رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ تو کوئی کہتا ہے میں نے قتل کر دیا، کوئی کہتا ہے میں نے یوں کر دیا، چوری کی ہے، وہ سب کو شاباش دیتا ہے۔ تو ان میں سے جو ایک ہے وہ کہتا ہے میں نے 2 میاں بیوی میں ایسی بات کی کہ ان میں ناچاقی ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو شیطان اس کو تھپکی دے کے کہتا ہے تو ہے اصل میں میرا شاگرد، تو نے وہ کام کیا جس نے مجھے خوش کیا۔ تو اس سے اندازہ کریں یہ کتنی بری بات ہے۔ کوئی ہو، وہ ساس ہو، سسر ہو، ماں ہو، بھائی ہو، نند، باوج، کوئی جو 2 میاں بیوی کے درمیان کسی طرح نفاق ڈالتے ہیں۔ اچھا، پھر مذہبی مسائل ہوتے ہیں، عقائد کی باتیں، شوہر کو پتہ ہے کہ بیوی کا کیا ہے، وہ اس کو خام خواہ روکے اور نہیں دوسری چیز دیکھو، یہ کرو۔ تو یہ جتنی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ ثابت کرتی ہیں کہ آپ بہت کچے ذہن کے لوگ ہیں، اور آپ کے نزدیک اپنی ہی سب کچھ، انا سب کچھ ہے، دوسرے کی خوشی کچھ نہیں ہے۔ خوشیاں بانٹنے سے خوشیاں ملتی ہیں، عزت کرنے سے عزت ملتی ہے۔ اللہ ہم سب کو نیکی دے۔ آمین۔ علامہ صاحب، یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے کچھ ہی لمحوں کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین کرام، ہم بات کر رہے ہیں غیبت کی تباہ کاریاں، وہ معاشرے میں کس طرح فسادات پھیلاتی ہے، اس کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ مگر ایک ہمارے نمائندے موجود ہیں کراچی کے اندر، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی، محمود ریاض ہمارے ساتھ ہیں۔ کیا آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے محمود ریاض؟ جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا جی، سوال کیجیے۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ جی، اس وقت ہم کراچی میں ایک جگہ موجود ہیں، جیسا کہ افطار ہونے والا ہے، اور اس سے قبل جو ہے اہل کراچی افطار کی خریداری میں مصروف ہے۔ اس وقت بھی ہمارے ساتھ لوگ ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی ویژن اسکرین پہ علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب موجود ہیں۔ آپ احترام رمضان یا رمضان کے کسی اور مسئلے کے حوالے سے آپ کے کوئی دماغ میں کوئی سوال ہو، وہ آپ پوچھنا چاہیں تو حاضر ہیں۔ اب کیا سوال پوچھنا چاہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، لوگ روزے بھی رکھتے ہیں لیکن غیبت کرتے ہیں، تو غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ ہم کو بتا دیں۔ جیسے کہ یہاں پر ایک صاحب موجود تھے اور ان کا انتہائی دلچسپ اور اہم سوال ہے۔ ویسے تو غیبت بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ان کا سوال یہ ہے کہ کیا روزے کے دوران غیبت کرنے سے کیا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ٹھیک، بہت شکریہ محمود ریاض آپ کا، بہت شکریہ۔ علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی بہت شکریہ سوال کا۔ یہ حدیث شریف میں واضح ہے کہ جس نے روزہ رکھا اور اس میں سوراخ نہ کیا، تو سوراخ کے حوالے سے بتایا گیا کہ لازمی بات ہے غیبت کرتا ہے، بدگوئی کرتا ہے، یا روزے کا حق نہیں پہچانتا ہے، تو ایسا آدمی صرف بھوکا رہتا ہے۔ تو وہ لوگ جو غیبت کریں یا جھوٹ بولیں یا کچھ بھی ایسی حرکت کریں، تو اس سے یہ کہ وہ صرف بھوکے رہتے ہیں، روزے کا کوئی ثواب ان کو نہیں ملتا۔ اچھا علامہ صاحب، کسی نے اگر غیبت کر لی ہے تو اب اس کا کفارہ کیا ہے، کس طرح معافی مانگے؟ جی، ہم ہر گناہ، ہر لغزش، ہر خطا کا ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے جس کا نام ہے توبہ۔ شیطان نے کہا تھا یا اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا، بہکاتا رہوں گا، بہکاتا رہوں گا، تو میرے رب تعالیٰ نے فرمایا تھا میں اپنے بندوں کو اس وقت تک معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے، معافی مانگتے رہیں گے، معافی۔ تو توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے، تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اور اگر جس کے بارے میں غیبت کی ہے شرمائے نہیں تو اس کو بتا دیں کہ میں نے یہ کر لی تھی، مجھے معاف کر دو۔ یہ بہت بڑی ہمت کی بات ہے، ورنہ یہ کہ بھری بزم میں کل وہاں اگر اس نے شکایت کر دی تو کیا ہوگا۔ تو اس سے معافی چاہ لے، اور اگر معافی اس سے نہیں چاہ رہا ہے، اس سے ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے، تو اس کے لیے دعائے خیر کرے۔
کچھ صدقہ خیرات کرے اور توبہ، سب سے بڑی چیز توبہ. یہ توبہ حدیث میں آتا ہے کہ گناہ سے ایسا پاک کر دیتی ہے جیسے گناہ کی آئی نہیں، مگر ہو سچی توبہ. سچی توبہ. علامہ صاحب، اسی طرح ہماری بہن نے سوال کیا تھا کہ وہ زکوٰۃ کے پیسے لے کر کیا قرض ادا کر سکتی ہیں؟ جی، زکوٰۃ اگر مثال کے طور پر شوہر بیوی کے لیے یا بیوی شوہر کے لیے قرضے کے لیے لے رہے ہیں کہ جی پہلے قرضہ اب اس کے لیے اتارنے کے لیے زکوٰۃ لے رہے ہیں، تو زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو لیں گے. اور اگر آپ کسی اور کے لیے لے رہے ہیں تو بتا کے دوسرے کو کہ جی وہ مستحق ہے اور دوسرا کوئی دیتا ہے تو آپ نے وہ پہنچانی ہے وہاں، اس حد تک تو کوئی حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں، یعنی دے سکتے ہیں. نہیں وہ صورت میں، لیکن اب یہ کہ کس سے لے رہے ہیں، کون دے رہا ہے، وہ ایک الگ سوال ہے. اگر بیٹی ان کو دینا چاہ رہی ہے تو بیٹی سے نہیں. بیٹی ماں باپ کو نہیں دے سکتی ڈائریکٹ، وہ یاد رہے. اور میں نے پہلے بتا دیا، ماں باپ اولاد کو، اولاد ماں باپ کو نہیں دے سکتے. وہ کسی اور سے اگر لے رہے ہیں تو کسی اور کی پہنچا سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں. وکیل اگر ماں باپ مستحق ہیں تو کسی اور سے اگر لی ہے تو یہ چونکہ بیٹی کی طرف سے تو نہیں ہے نا، تو کسی اور کی ہے تو وہ پہنچانا اور بات ہے. یعنی اصل اور نسل کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بھائی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں کراچی سے فاروق بات کر رہا ہوں. جی 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 سوال میرا یہ تھا کہ میرے بھائی جو ہیں وہ لندن میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کی جو ہونے والی وائف ہیں وہ یہاں ہیں، تو ان کا نکاح فون پہ ہو جائے گا؟ علامہ صاحب سے یہ معلوم کرنا تھا. ٹھیک ہے. جی، ہمارے ہاں نکاح کا طریقہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مسجد میں یا ہال میں دولہا کو بٹھا کے جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو لڑکی موجود نہیں ہوتی، تو لڑکی کی طرف سے اس کا وکیل ہوتا ہے. تو چونکہ لڑکی موجود نہیں تو وہ لڑکی کا وکیل جو ہے وہ اجازت دیتا ہے، وہ ایجاب و قبول کرتا ہے. اسی طرح اگر لڑکا موجود نہ ہو تو لڑکے کی طرف سے وکیل. لیکن ٹیلی فون پر، انٹرنیٹ پر، اسکائپ پر نکاح نہیں ہوگا. اس مجلس میں لڑکا یا لڑکی دونوں موجود نہیں ہیں تو دونوں کے وکیل ایجاب و قبول کریں گے. آپ کسی کو وکیل بنا دیں، وہ آپ کی طرف سے ایجاب و قبول کر لے، لیکن یہ نہیں ہوگا انٹرنیٹ ٹیلی فون، اس پر نکاح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. علامہ صاحب، یہ بات ہم کر رہے تھے کہ غیبت کے متعلق آج کل معاشرے کے اندر ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں. جی 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 میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب سے کہ میں ایک عرصہ دراز سے شوگر کی مریض ہوں. ٹھیک ہے. لیکن میں روزے رکھتی رہی ہوں، لیکن یہ پچھلے 1 سال سے میں روزے نہیں رکھ رہی. اس بار بھی میں نے کوشش کی ہے، ایک روزہ رکھا ہے، لیکن میری طبیعت وہ خراب ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور اب میں شرعی طور پہ جاننا چاہتی ہوں کہ میں اس کا جو فدیہ وہ کیسے دوں اور مطلب کتنا دوں. اور اس کے علاوہ یہ چاہتی ہوں کہ میں یہ فدیہ شروع ہی سے بندہ دے دے یا کہ روزے 30 مہینے 30 پورے رکھ کے فدیہ دینا ہے، اس کا ذرا مجھے بتا دیں. جی، اس میں حکم یہ ہے کہ اگر آپ کی صحت اتنی ٹھیک ہو سکتی ہے، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد آپ کی صحت اس قابل ہو سکتی ہے کہ آپ جو روزے نہیں رکھ سکی ہیں وہ رکھ سکیں، تو آپ کو وہ روزے رکھنے ہوں گے. فدیہ نہیں ہوگا، پھر روزے رکھنے ہوں گے. اور اگر صحت کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ کبھی اتنی نہیں ہوگی کہ آپ وہ قضا کر سکیں، تو پھر ایک صدقہ فطر اپنی حیثیت کے مطابق، جو آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق جو آپ صدقہ فطر دیتی ہیں وہ ایک روزے کے بدلے میں پہلے بھی دے سکتے ہیں، بعد میں بھی دے سکتے ہیں. اکٹھا شروع میں دینا چاہیں پورے مہینے کا، بعد میں دینا چاہیں ایک ایک کر کے دینا چاہیں، ایک کو دینا چاہیں 10 کو دینا چاہیں، دے سکتے ہیں. سبحان اللہ. علامہ صاحب، ہمارے ملک کا مستقبل میں یہاں پر ناظرین کو ایک بات پھر کہوں گا، میں نے پہلے دن کہی تھی، یہ اصل میں نیوز چینل ہے. نیوز چینل میں اچانک کوئی خبر آ جاتی ہے، کوئی واقعے کی بات آ جاتی ہے، پھر یہ اشتہارات کا سلسلہ ہوتا ہے، گفتگو کبھی ہم کر پاتے ہیں کبھی نہیں کر پاتے. تو اسے ناظرین جو ہیں وہ محسوس نہ کریں، کیونکہ یہ بہرحال یہ ایک نیوز چینل ہے. کوشش یہی ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم آپ کی کالیں لی جائیں، آپ کو معلومات دی جائیں. کوتاہی ہوتی ہوگی، اگر کوئی اور مشورہ ہو آپ ضرور دیجیے گا، لیکن ناراض نہ ہوئیے گا.
अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अपना अपना नाम बताइए। मानूर। माहनूर, अच्छा जी। ईशल। ईशल, और आप? अनुशे। अनुशे, और? लाइबा। लाइबा। मोहम्मद अरहम। मोहम्मद अरहम। आप में से किसी का रोज़ा है? अच्छा, आपका रोज़ा है, माशाअल्लाह। किसी ने कोई सवाल करना है? सबने करना है? चलें, जिसने पहले करना है वो करें। हमारे टीचर ने हमें बताया था कि अपनी ज़बान पे काबू रखना चाहिए। आप बताएं इसका क्या मतलब है? ये इंसान का जो जिस्म है ना बेटा, सर से लेकर पाँव तक, इसमें कुछ गोश्त के टुकड़े ऐसे हैं इंसान के जिस्म में जिनमें हड्डी नहीं है। उसमें से एक ज़बान है, एक दिल है। तो जिस ज़बान में हड्डी नहीं है और सिर्फ वो गोश्त का टुकड़ा है, उसको काबू रखना ज़्यादा मुश्किल होता है। आपकी ज़बान से कोई लफ्ज़ निकल गया, ज़बान 32 दांतों में बंद हो गई, अब पूरा जिस्म भुगतेगा। मसलन आपने किसी को कोई सख्त लफ्ज़ स्वेर कर दिया, गाली दे दी, कुछ बोल दिया, तो आपकी ज़बान तो हो गई 32 दांतों में बंद, अब पूरा जिस्म, कोई हाथ मार रहा है, कोई लात मार रहा है। तो ज़बान को बहुत एहतियात से बरतना चाहिए। किसी को रॉन्ग वर्ड बोलना, किसी को गाली देना, किसी को ब्लेम करना, ये अच्छी बात नहीं। और बैक बाइटिंग, जिसको गीबत कहते हैं, बहुत बुरी बात है। ठीक है जी, और किसका सवाल है? जी आप इनको माइक दें। आपको हमारे हर अलामा साहब, आपको हमारे हर सवाल का जवाब कैसे पता है? जी आप यूँ समझें कि जब मैं कुरान करीम पढ़ता हूँ, हदीस शरीफ पढ़ता हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ ना, तो अल्लाह मेरा ज़हन खोल देता है और आपके सवालों का जवाब अल्लाह मुझे दे देता है, मैं आपको सुना देता हूँ। ये अल्लाह ताला की अता, अल्लाह की देन है, वो जिस पे मेहरबानी कर दे। ठीक है जी, और किसका सवाल है? जी इनको माइक दें। आपको माइक बहुत अच्छा लगता है, आप पकड़ना चाहती हैं? जी। क्या मैं बैठ के नमाज पढ़ सकती हूँ? क्यों? आपने तो सर भी नहीं ढांका हुआ, बच्चियों को सर ढांकना चाहिए। हाँ बेटा, अगर कोई ऐसी बीमारी हो या इतना थक गए हो, खड़े नहीं हुआ जा रहा, तो नमाज शुरू करेंगे खड़े होकर, फिर बाकी बैठ के पढ़ लेंगे। या ऐसी जगह है जहाँ खड़े होकर पढ़ ही नहीं सकते और वहाँ टाइम हो गया है, तो ऐसी जगह पर हम बैठ के पढ़ लेते हैं। बच्चे हों या बड़े हों, बीमार हों या जवान हों, तो अगर कोई मजबूरी हो तो बैठ के पढ़नी है, वरना नहीं। अच्छा, जो हम बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं ना, उसका सवाब आधा हो जाता है। खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं, पूरा सवाब मिलता है। और किसी का कोई सवाल है? जी आप बताएं। मैं अपनी दोस्तों की बात बड़ों से शेयर कर सकता हूँ? बड़ा अच्छा सवाल हमारे मौजू से ये वो ताल्लुक़ रखता है। अगर आप उनकी बुराई करने के हवाले से करते हैं, फिर नहीं। आप सिर्फ जाके सुना रहे हैं कि आज स्कूल में यूँ हुआ, वो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन किसी की बुराई करने के हवाले से उस तरह शेयर नहीं करेंगे कि आप किसी का बुरा बोलना चाहते हैं कि अम्मा वो इतना बुरा है, यूँ है, ऐसे नहीं। और अगर माँ बाप सुने तो औलाद को वो यूँ ही कहें कि बेटा किसी को इस तरह बुरा नहीं कहते, बल्कि दुआ करते हैं कि उसकी गलती है, अल्लाह उसको माफ़ कर दे, हमारी गलती है, हमें माफ़ कर दे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं, आप लोग घर में जब जाते हैं तो माँ बाप को किस तरह सलाम करते हैं? बस करते भी हैं या सिर्फ दूर से हाथ हिला देते हैं या हाय कहते हैं? हाँ, जब भी बड़ों को छोटों को सलाम करना है। अच्छा, माँ बाप के हाथ चूमते हैं आप लोग? माँ बाप के हाथ चूमा करें, ठीक है, ये अच्छा होगा। वो आपका माथा चूमे, आप उनके हाथ चूमें, ठीक है, तो आपको दुआएं भी देंगे और आप लोग भी बहुत उसका अदब करके इस तरह नेकी सीखेंगे, सवाब कमाएंगे। जी मुफ्ती साहब। जल्लाम साहब, आज की नसीहत की कोई बात इरशाद हो?
میں ان بچوں کے سوال سن کے گھوم جاتا ہوں، یہ کیسے ہمارے بچے آج کے ذہن میں ایسے ایسے سوال کر رہے ہیں، اور مجھے وہ حدیث شریف یاد آ جاتی ہے کہ زیادہ سوالوں سے بچو، جی جی، کیونکہ ہم پوچھتے بہت ہیں اور عمل نہیں کرتے، تو وہ ہمارے لیے تباہی کا سامان ہو جاتا ہے۔ تو انسان جتنا جانتا ہے عمل کرتا ہے۔ تو میرا صرف ایک پیغام ہے، میں اپنی ذات کو اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ نہ بناؤں، سبحان اللہ، بہت اتنی خوبصورت کوشش کروں میں۔ بہت خوبصورت بات کی علامہ صاحب نے کہ آپ سے اپنی ذات کو لوگوں کے نفع کے لیے رکھیں اور آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ ناظرین کرام، اب وقت ہو چکا ہے اختتام کا، ہم چلتے ہیں اختتام کی جانب۔ کل آپ سے ملاقات ہوگی، مجھے یاد دیجیے اور ہماری پوری ایکسپریس ٹیم کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم، اسلام زندہ باد۔